پاکستان کے دو صوبے ایسے ہیں، خیبر پختونخوا اور بلوچستان، جہاں دہشت گردی نے اس قدر زور پکڑا ہے کہ اب کینٹونمنٹس بھی محفوظ نہیں ہیں اور فوجی اور پولیس بھی محفوظ نہیں ہیں۔ اس کے لیے ایک ایسی مربوط حکمت عملی چاہیے کہ ہم دہشت گردوں کا مکمل طور پر صفایا کر سکیں، لیکن المیہ یہ ہے کہ ہر چند سال کے بعد ہم یہ اپنا عزم جو ہے تازہ کرتے ہیں کہ ہم نے پاکستانی سرزمین سے دہشت گردوں کا خاتمہ کرنا ہے۔ کبھی ضرب عضب کرتے ہیں، کبھی رد الفساد کرتے ہیں، اب عزم استحکام کر رہے ہیں، لیکن پھر کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ 2 4 5 سالوں کے بعد یہ سر اٹھا لیتے ہیں۔ کہیں ہماری خامیاں، کوتاہیاں ان کو جگہ دے دیتی ہیں، وہ موقع، وہ سپیس پرووائڈ کر دیتی ہیں کہ وہ ری گروپ کرتے ہیں، تگڑے ہوتے ہیں اور آ کے ہماری بچوں کا خون بہاتے ہیں۔ تو آج کے اس پروگرام میں اسپیشل انٹرویو ہے، ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین خان گنڈاپور۔ گنڈاپور صاحب، بہت خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو پروگرام میں۔ آپ سے آج ہمیں خوش قسمت کہیں گے کہ آج کے دن آپ سے موقع مل گیا یہ سوال جواب کرنے کا، کیونکہ 2 صوبے اس وقت فرنٹ لائن پہ ہیں، جس میں آپ کا صوبہ پہلے سے سر فہرست تھا، لیکن اب چند ایک واقعات نے بلوچستان کو بھی لائم لائٹ میں لے ہیں کہ توجہ صرف کے پی نہیں، بلوچستان پہ بھی کرنی پڑے گی۔ خود آپ کا جو علاقہ ہے، ڈیرہ اسماعیل خان، بنو، لکی مروت، کرک، یہ وہ ایریاز ہیں کہ انسرجنسی ہٹ ایریاز ہیں، جانا مشکل ہے۔ کیا ہو گیا یہاں پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا کہ یہ کچھ پچھلی دہائیوں میں جو پاکستان کے ایک حالات رہے ہیں، اسپیشلی جب ہمارا ایک بہت لمبا بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ، تو اس حوالے سے آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ رشیا وار ہوئی، افغانستان پہ حملہ کیا رشیا نے، تو باقاعدہ اناؤنس کیا گیا کہ یہ جہاد ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جہاد کا اناؤنس ہونے کے بعد جہادی بن کر لوگ گئے اور وہاں پر جا کے انہوں نے جہاد کیا اور رشیا کو شکست دی۔ افغانستان نے آبویسلی ہمارے بہت سے لوگ وہاں پہ گئے اور حصہ لیا انہوں نے۔ پھر دوبارہ جب یہ امریکہ نے وہاں پہ دوبارہ حملہ کیا تو اس وقت جو ہے ہماری پالیسی چینج ہو چکی تھی۔ ہماری پالیسی یہ تھی کہ ہم ان کے الائی ٹائپ بن چکے تھے اور ہم اس کو سپورٹ کر رہے تھے اور اپنے ہوائی اڈے دے رہے تھے ان کو، اور یہاں سے وہ بمباریاں کر رہے تھے، اپنی سرزمین دی ہم نے استعمال ہونے دی پرائی جنگ کے اندر، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری غلط پالیسی تھی۔ اس سے یہ ہوا کہ جو ہمارا تعلق تھا افغانستان کے ساتھ وہ بہت زیادہ ڈیمیج ہوا اس سے، اور پھر مجاہدین سے بات چلی گئی طالبان کی طرف، اور طالبان میں پھر ٹی ٹی اے کے بعد یہاں پہ ٹی ٹی پی بن گئی، اور پھر اسی طرح پھر اور جو اس طرح کی تنظیمیں تھیں وہ بھی یہاں پہ آ کے ایکٹیو ہو گئیں۔ بہت سے ممالک جو کہ ڈسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں پاکستان کو، انہوں نے بھی مختلف تنظیموں کے ذریعے اپنا کردار ادا کرنا شروع کر دیا، اور پھر دہشت گردی اور پھر خوارج، اور یہ پورا ایک پروسیس ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے ہماری پالیسی کی بہت غلطی ہے اس میں۔ اب جو حالات ہیں جس طرح آپ ابھی کا پوچھ رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ سے جو ایک بات ہے، افغانستان کے ساتھ ہماری بات چیت ضروری ہے، اور افغانستان کے ساتھ ہماری بات چیت اگر نہیں ہوگی تو جو اتنا لمبا 2200 کلومیٹر کا ایک بارڈر میرے صوبے کے ساتھ ہے، اس کو ہم نے فینس بھی لگایا جو کہ اب موجود نہیں ہے، اس طریقے سے ہم اس کو نہیں پروٹیکٹ کر فینس کہاں گیا؟ فینس جگہ جگہ سے کاٹ لیا گیا، توڑ لیا گیا۔ نہیں، 2200 کلومیٹر کی اتنی لمبی فینس کو پروٹیکٹ کرنا کوئی مذاق تو نہیں ہے کہ آپ اس کو کرنے میں باقی اس طرف جو لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ جو کر دیتے ہیں بعض اوقات، تو اس میں یہ کچے کے ڈاکو اور اس طرح کی کرائمز کا جو کمپیئر ہے ود ایسے ایریا میں جہاں پہ ایسی تنظیمیں ہیں اور ایسے ممالک ہوں، ان کا بارڈر ہو جنہوں نے 2 سپر پاور کو شکست دی ہے، تو یہ کمپیریزن نہیں بنتا۔ تو اب وہ چونکہ اس سے بھی پروٹیکٹ نہیں ہو سکا، تو اس میں ہمیں ان کے ساتھ ایک ڈائلاگ کرنا چاہیے، اور پراپر ہمیں اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی G2G ہمیں کرنا چاہیے، اور اس کے لیے میں نے پہلے بھی کہا تھا، پھر بعد میں ایگری کر گئے کہ ہاں جی آپ بات چیت کریں ان سے۔ پھر انہوں نے کہا TORs بنائے، میں نے TORs بنا کر فیڈرل گورنمنٹ کو بھیجے بھی ہیں، 2 مہینے زیادہ ٹائم ہو گیا ہے۔ میں نے اپنا ایک چھوٹا جرگہ بنا لیا تھا، اس میں میرا ایک جو حمید الحق صاحب ہیں شہید ہو گئے، اس میں وہ ممبر تھے، جی وہ ممبر بھی تھے۔ ان کو شہید کس نے کیا؟ ان کا بھی ابھی تک یہی ہے کہ بھی کنفرم تو ایگزیکٹ نہیں ہے یہ چیز، لیکن یہ جو TTP والوں نے تو اس کو کہا ہے کہ ہم نے نہیں کیا، لیکن اس کے بھی جو ابھی تانے بانے ہیں وہ یہی ہے کہ جو باہر ممالک سے کچھ ایسی اور بھی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، ان میں سے کوئی تنظیم ہوگی، لیکن ابھی تک وہ انکوائری اس پہ ہو رہی ہے، پراپر JIT میں نے بنائی ہے اس کے اوپر، تو ابھی تک اس کی رپورٹ آ جائے گی۔